ڈوگر صاحب جیل کے اندر ننگا کر کے مارا ہے، یہ آپ کے پارٹی لیڈر کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا، پھر آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی اور آپ نے کہا کہ پہلے دن انہیں چکی میں بھی رکھا گیا. آج جب آپ کی شہباز گل صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی شکوہ کیا، انہوں نے کوئی ایسی بات کی؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب نے بالکل صحیح فرمایا اور ان کا مقصد میں نے بعد میں پارٹی لیڈرشپ سے کلیئر بھی کیا. وہ یہ تھا کہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا ہے بائی اسلام آباد پولیس، وہاں پہ ان کی تفتیش ہوئی 2-3 دن، اور وہاں پہ یہ شکایات ملی کہ ان کے ساتھ ایک بہیمانہ تشدد کیا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے ان کی کسٹڈی کے دوران. میں یہ بات کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی جو جیل ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہے. صرف شہباز گل صاحب نہیں کہ وہ اس پارٹی کے کوئی لیڈر ہیں یا وہ کسی عہدے پہ ہیں. میں یہ بات بڑے وثوق سے اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا ود دی پیسج آف ٹائم کہ کسی بھی پنجاب کی جو تقریباً 43 پریزنز ہیں، کسی بھی قیدی کے ساتھ تشدد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک پروسیجر ہے، لوگ اپنا پہلے ریمانڈ کے دوران ان کی تفتیش ہوتی ہے. جیل کے اندر آپ کو اور مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے، یا آپ کو دوران جب آپ کا کیس چل رہا ہے یا آپ کو سزا کے لیے رکھا جاتا ہے، تو اس کے جیل مینول کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور میں انشور کروں گا کہ جیل مینول سے رتی برابر بھی کوئی چیز دائیں بائیں نہ ہو. میں نے جب پریس ٹاک کی اس وقت تک میرے علم میں نہیں تھا. پھر مجھے جب میں واپس گیا تو مجھے جیل کے اندر سے ہی یہ خبر ملی کہ شہباز گل صاحب کو ایک رات، پہلی رات، ایک چھوٹی سی جس کو آپ چکی کہتے ہیں، اور جہاں پہ ہینیس کرائمز کے ملزم یا جو جیل کے اندر جو کسی قسم کے اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو ان کو رکھا جاتا ہے. تو ان کو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہاں رکھا جائے، بلکہ کسی بھی ایسے قیدی کو جو ڈیزرو نہ کرتا ہو تو کیسے آپ رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ بادشاہ ہیں؟ آپ جیل کے جو ہے نا وہ مالک ہیں کہ آپ جس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں؟ نہیں، اس کے علاوہ ہاشم صاحب چکی میں رکھنے کے علاوہ اڈیالہ جیل میں شہباز گل پہ کوئی تشدد ہوا؟ جی نہیں، کوئی تشدد نہیں ہوا، جیل میں نہیں ہوا. خان صاحب نے یہی فرمایا کہ وہ جب دوران تفتیش تھے تب ان کے ساتھ، جو میری بھی خبر ہے، کہ بھرپور تشدد کا. یعنی اسلام آباد پولیس نے کیا، اڈیالہ جیل میں کچھ نہیں ہوا؟ جی ایسے ہی. اچھا، یہ فرمائیں کہ شہباز گل صاحب سے جب ملاقات ہوئی، یہ چکی والا معاملہ انہوں نے نہیں آپ کو بتایا، آپ کو بعد میں پتہ چلا؟ کیونکہ پریس کانفرنس میں تو آپ نے کہا کہ وہاں کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ نے بعد میں ٹویٹ کیا کہ بھی مجھے بعد میں پتہ چلا. تو شہباز گل صاحب نے کچھ نہیں بتایا کہ وہاں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب انسان ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہو تو خوف کا بھی شکار ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. تو اس وقت کئی چیزیں ہیں آپ مسئلتاً نہیں بتاتے. یہ تو مجھے بعد میں پتہ لگا، اور وہ بھی جیل کے اندر سے مجھے پتہ لگا. میں نام نہیں لینا چاہتا، مگر پھر مجھے کنفرم ہوا. پھر میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا تو ہی آلسو سیڈ کہ جی واقعی ہم نے رکھا ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے کیوں رکھا ہے؟ دیر واز نو ریزن. آپ ان کو ایک قیدی کے طور پہ ٹریٹ کریں، بیرک بنتی ہے، بی کلاس بنتی ہے، جو بنتی ہے. تو بہرحال یہ وہاں پہ زیادتی ہوئی اور اس کا ہم نے ایکشن بھی لے لیا، آج ہی لے لیا. اچھا ڈوگر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب خوفزدہ ہیں. وہ کس چیز سے خوفزدہ ہیں؟ وہ پنجاب کی جیل میں ہیں، ظاہر بات ہے پنجاب میں آپ کی ان کی حکومت ہے، اور ویسے بھی شہباز گل کی شہرت تو ایک بہادر آدمی کی ہے. تو کیا وہ خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، خوفزدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا مستقبل کیا ہو، جب آپ اتنے بڑے ایک جرم کا سامنا یا الزام کا سامنا کر رہے ہوں، تو کوئی بھی شخص ہو. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس چیز کو غلطی سمجھا جائے، مستی نہ سمجھا جائے. میرا سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی، اور خود خان صاحب نے کہا کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے، ہم کبھی بھی جو اس پہ الزام لگا کہ انٹائس کیا جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں چاہتے. اور میرے لیڈر کی تو بات میں دیکھیں نا کتنا انہوں نے اوپنلی کہا. انہوں نے کہا جی میرے سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت ہے. اگر اس ملک کی کوئی اصل معنوں میں کوئی سیفٹی کی کسٹوڈین ہے تو وہ ہماری فوج ہے. جی اچھا، یہ کرنل صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ اس سسٹم کا حصہ بھی رہے ہیں، ہم آپ کی اس بات سے ایگری بھی کرتے ہیں. جیل میں اگر تشدد نہیں ہوا شہباز گل پہ، پھر سپرنٹینڈنٹ کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ پھر ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور ہے کہ اس کو چکی میں کیوں رکھا انہوں نے. یہ بھی تشدد کے زمرے میں آتا ہے. فزیکلی تو ٹھیک ہے ان کو ٹچ نہیں کیا گیا، مگر آپ کیسے ایک شخص کو ایک چکی کے اندر بند کر دیں؟ اور مطلب یہ تو اٹ از انفیئر. چکی میں رکھنے کے پروسیجرز ہیں اور وجوہات ہوتی ہیں جس کے بعد ایک شخص کو چکی میں رکھا جاتا ہے.
اچھا تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے چکی پہ رکھا؟ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا. جیل کی جو انچارج ہے وہ سپرنٹینڈنٹ ہے اور اس کے اوپر ڈی آئی جی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہی کے حکم پہ رکھا گیا. یعنی سپرنٹینڈنٹ جیل کے اور ڈی آئی جی کے کہنے پر ہی رکھا گیا ہوگا. یہ آپ کا یعنی خیال ہے جی ہاں. کہ ان دونوں کے حکم پر رکھا گیا ہوگا. اچھا یہ فرمائیں کہ نہیں آپ دیکھیں، یا تو وہ بتائیں کہ جی 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 فرمائیں فرمائیں. جی بولیے بولیے. نہیں آپ فرما رہے تھے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو باتیں کلیریفائی ہو جائیں گی نا جی کہ اگر ان کے حکم پہ نہیں ہوا تو کس کے حکم پہ ہوا، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی ظاہر ہے معاملہ انکوائر ہوگا تو پھر پتہ لگ جائے گا. آپ کوئی انکوائری کمیٹی بنا رہے ہیں؟ میں ابھی واپس جاؤں گا لاہور تو ویل ٹیک اے ڈیسیژن. میں دیکھیں، میں ایز اے منسٹر آئی ہیو سرٹن پیرامیٹرز ان وچ آئی ورک. آئی ایم ناٹ دی کمپلیٹ اتھارٹی. اب جیسے ان کی ٹرانسفرز ہیں، یہ اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں یا اے سی ایس ہوم ہیں. صحیح. میں جاؤں گا، ان سے ڈسکس کروں گا. آئی ایم کسٹوڈین آف دا ڈپارٹمنٹ، اور اس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی صحیح اور غلط ہوگا آئی ول آلویز ٹیک ایکشن آن دیٹ. صحیح ہے. اچھا آپ نے عطا اللہ تارڑ صاحب سے کہا کہ آپ پنجاب میں تشریف لائیں، کافی پئیں، وہ نہیں آ رہے. جو اس وقت ایف آئی آرز وغیرہ درج ہیں یا مقدمات وہ ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی ہیں، تو کیا ایک وزیر اعظم کے معاون خصوصی یا ملک کے وزیر داخلہ کو پنجاب میں گرفتار کیا جا سکتا ہے ماضی کے جرائم کی وجہ سے؟ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں چند عہدے ہیں کہ جن کو امیونٹی حاصل ہے کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ ہم دیکھ لیں گے کون کون سے عہدے ہیں جن کو یہ ان کا یہ استحقاق ہے کہ ان کو ان کے عہدوں کے دوران گرفتار نہیں کیا جا سکتا. میری انفارمیشن کے مطابق تو وزیر داخلہ کو وہ امیونٹی حاصل نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے اگر ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن آئے گی، کوئی درخواست آئے گی، تو ہی ول ہیو ٹو اڈاپٹ دی کورس آف لا. وہ اپنا صفائی دیں. اگر ان کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے، ابھی تو دیکھیں نا آگے ماڈل ٹاؤن کیس بھی انشاءاللہ کھلنے والا ہے. اچھا تو اس میں خود بخود ہر چیز کلیریفائی ہو جائے گی. کان صاحب یہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے اس میں تو سٹے ہے غالباً ہائی کورٹ کا، تو اس کو آپ ویکیٹ کرائیں گے جو جی آئی ٹی رکی ہوئی ہے؟ جی بالکل بالکل یہی ہمارا خیال ہے کہ وہ سٹے ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب عدالت میں سٹے ہو تو پھر اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ اس کے خلاف جاتے ہیں، آپ اپنی اپیل دیتے ہیں یا آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سٹے کو ایوکٹ کیا جائے. تو وی ول اڈاپٹ دیٹ پروسیجر. اور ہم چاہیں گے کہ معزز عدالت اس پہ نظر ثانی کرے اور پروسیڈ کرنے دے قانون کے مطابق. اگر امیونٹی نہ ہوئی وزیر داخلہ کو اور معاون خصوصی کو، تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو اور عطا اللہ تارڑ صاحب کو گرفتار کرائیں گے پنجاب میں داخل ہونے پر؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اس طرح پٹ اپ کریں کہ کسی بھی شخص کو جس کو امیونٹی حاصل نہیں ہوگی اور وہ کسی جرم کے سلسلے میں مطلوب ہوگا تو اس کو گرفتار کیا جائے. نہیں لیکن یہ تو پھر پنجاب اور مرکز کے درمیان ایک ہیڈ آن کلیش ہوگا، ایک تصادم ہوگا. تو افورڈ کرتا ہے موجودہ ماحول صوبے اور مرکز کے درمیان تصادم؟ میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ کوئی جی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصادم ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کوئی بھی دیکھیں، اب آپ دیکھیں ہم نے کتنے پیشنس کا مظاہرہ کیا صرف یہی چیزیں دیکھنے کے لیے. ہمارے پہ پارٹی کا بھی پریشر ہے کہ آپ یہ کریں. آپ جن لوگوں نے زیادتیاں کیں ان کو آپ، جیسے کہ ان کا وتیرہ تھا کہ بادشاہت کی طرح اس کو اڑا دو، اس کو پھینک دو، اس کو اندر کر دو. ہم نے ابھی تک پچھلے تقریباً 1 مہینے میں کوئی ایک کسی پارٹی کارکن کے گھر پہ ہم نے اس کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا. جو آفیسرز اس کے اندر انوالو تھے اس کی بھی ہم نے ایک محکمے کو کہا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، جس کے نتیجے میں کل ایک صاحب جو ہیں وہ عابد جٹ صاحب ادھر فیصل آباد میں، جنہوں نے ایک نہتی خاتون پہ پستول تانی، تو ان کے محکمے کے سینئرز نے محسوس کیا کہ اس کو ایسا حکم نہیں دیا گیا تھا اور اس کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. اس نے یہ حکم سے بالا تر ہو کے سوچا. تو اسی طرح ہم بڑے پیشنس کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ہم بالکل تصادم کسی سے کے ساتھ بھی نہیں چاہتے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے دکھوں پہ، ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے. اور وہ ہم رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ، اور آپ کے کارکنوں کی طرف سے بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو 25 مئی کے واقعات میں جو آفیسر تھے ملوث، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا،
ان کی معافی تلافی قبول کی جا رہی ہے. جو ایس ایچ اوز ہیں 20 ہیں یا 22 ہیں ان کو آپ نے معطل کر دیا. یعنی ہمیشہ نزلہ جو ہے وہ عضو ضعیف پر گرتا ہے. جو کمزور نیچے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور اوپر والوں کو کچھ نہیں ہوتا, وہ اچھی پوسٹیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, یہ عوام کے اندر یہ ہے, مگر میں اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گا. پنجاب گورنمنٹ کچھ رولز آف بزنس یا ایک قانون کے تحت کام کرتی ہے. ایک خاص رینک کے آفیسرز تک پنجاب گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے. جو پنجاب پولیس سروس کے ہیں یا جو پنجاب کی جو پی ایم ایس کے ہیں یا جو بھی جو پنجاب گورنمنٹ کے متحد ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ جو سینئر آفیسرز ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو اتھارٹی ایکسرسائز کرتی ہے. تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم ان کے عہدوں سے ان کو ہٹائیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کافی بڑی, ایک صاحب ایک دن ایک اچھے عہدے پہ ہوں اور اگلے دن نہ ہوں, اٹس اے گڈ انف پنشمنٹ. مگر ہم یہاں پہ نہیں رکے, چونکہ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں پنجاب میں, اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی ہے. وہ انکوائری کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے غلط کیا صحیح کیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب.